بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العربی للطالبین المستوى الاول۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم دوسرے وحدہ کے دوسرے سبق کی دوسری مشق پڑھیں گے۔ کتاب کا پیج نمبر 145 نکال لیجیے۔ آج کی مشق میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج کی مشق میں یہ کرنا ہے، ہر لائن کے آغاز میں ایک اسم ظاہر یا ایک اسم ضمیر دیا گیا ہے، ہم نے اس اسم ظاہر یا اسم ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے سوال بنانا ہے، پھر اس سوال کے اندر فاعل کو تبدیل کرنا ہے، یعنی اس اسم ظاہر یا اسم ضمیر کے مطابق ہم فعل لائیں گے، فعل لانے کے بعد ہم نے فاعل کو ضمیر کے ساتھ تبدیل کر کے جواب دینا ہے۔ جیسا کہ پہلی مثال دیکھیے، حسن هل يسكن حسن بعیدا عن المدرسہ، کیا حسن مدرسے سے دور رہتا ہے؟ اب ایک تو اس کا جواب مثبت میں دینا ہے، ہاں میں دینا ہے، جی ہاں وہ دور رہتا ہے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ نام لگا دیں گے، اور یہاں حسن چونکہ اس میں ظاہر تھا، اب اس کو ہم نے اس میں ضمیر کے اندر کنورٹ کر دیا۔ نعم یسکن بعیدا عن المدرسہ، جی ہاں وہ مدرسے سے دور رہتا ہے۔ اگلی مثال مریم۔ اب مریم کا لفظ استعمال کر کے، یہ اسم ظاہر ہے، مؤنث کا ہے، تو جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، مذکر کے لیے مذکر آئے گا اور مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا۔ تو مریم کو استعمال کریں حل تسکنو۔ اب یہاں تسکنو کیوں لائے؟ کیونکہ مریم مؤنث ہے، تو تسکنو صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ حل تسکنو مریم بعیدۃ عن المدرسہ، کیا مریم مدرسے سے دور رہتی ہے؟ نعم تسکنو بعیدۃ عن المدرسہ، جی ہاں وہ مدرسے سے دور رہتی ہے۔ اب پہلے والے سوال کے اندر ہم نے اسم ظاہر کو فاعل بنایا، اور جواب کے اندر ہم نے اسم ضمیر کو فاعل بنایا۔ اگلا اسم ضمیر ہے انتا۔ انتا کو استعمال کر کے سوال بنائیں گے۔ سوال کیا بنے گا؟ حل تسکنو بعیدا عن المدرسہ، کیا تم مدرسے سے دور رہتے ہو؟ تو جواب ہوگا نعم اسکنو۔ اب جواب میں تو کے جواب میں آئے گا۔ اب جب مجھ سے پوچھا ہے کیا تم، تو میں کہوں گا ہاں میں، تو یہ نہیں کہا جائے گا تو کے جواب میں تو نہیں آئے گا، تو کے جواب میں آئے گا۔ پوچھا جا رہا ہے کیا تم مدرسے سے دور رہتے ہو، تو تم جواب دو گے نعم اسکنو بعیدا عن المدرسہ، جی ہاں میں مدرسے سے دور رہتا ہوں۔ آگے ہے انتی۔ انتی واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، واحد مؤنث حاضر کو ہم نے فاعل بنانا ہے، تو سوال بنے گا حل تسکنین۔ اب تسکنین دیکھیں، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ حل تسکنین بعیدۃ عن المدرسہ، کیا تم مدرسے سے دور رہتی ہو؟ جواب کیا ہوگا؟ نعم اسکنو بعیدۃ عن المدرسہ، جی ہاں میں مدرسے سے دور رہتی ہوں۔ اب دیکھیے اوپر بھی اسکنو تھا، یہاں پہ بھی اسکنو تھا، فرق کیا آیا؟ فرق یہ ہے وہاں جواب دینے والا مذکر تھا، تو ہم نے بعیدن جو حال بن رہا ہے مذکر کا صیغہ لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے وہاں بعیدن کو مذکر لایا، اور یہاں جواب دینے والی متکلم مؤنث ہے، تو وہاں ہم نے اسکنو بعیدۃ عن المدرسہ کہا، مؤنث کے لیے مؤنث کے الفاظ لے کر آئے۔ آگے ہے ولدک، اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے۔ تیرے بیٹے کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوال کیسے بنائیں گے؟ یہ قاعدہ بارہا ہم دہرا چکے ہیں، جب فاعل اس میں ظاہر ہوگا فعل ہمیشہ واحد آئے گا، تو چونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے اس میں ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے صیغہ بھی غائب کا آئے گا۔ تو سوال بنے گا حل یسکن ولدک بعیدا عن المدرسہ، کیا تیرا بیٹا مدرسے سے دور رہتا ہے؟ تو جواب ہوگا نعم یسکن۔ اب یہاں یسکن غائب کا ہی آئے گا، غائب کے لیے غائب کا ہی آئے گا۔ نعم یسکن بعیدا عن المدرسہ، جی ہاں وہ مدرسے سے دور رہتا ہے۔ آگے ہے انتما۔ اب انتما تثنیہ کا صیغہ ہے، ہم نے جملہ بھی اسی کے مطابق بنانا ہے۔ انتما مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہاں ہم مذکر والا جملہ بنائیں گے، حل تسکنانی۔ اب دیکھیے تثنیہ کا صیغہ لے کے آ رہا ہے، تثنیہ حاضر کا، مذکر کا۔ حل تسکنانی، کیا تم دونوں رہتے ہو؟ اب یہاں بعیدن یا بعیدتن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ تسکنان تثنیہ کا صیغہ ہے، اب ہم یہاں حال کا صیغہ بھی تثنیہ والا لے کر آئیں گے، اور آپ کو پتہ ہے حال منصوب ہوتا ہے، تو بعیدن تھا واحد والی صورتوں میں، تو اب یہاں ہم نے تثنیہ کی بھی حالت نصبی لے کر آنی ہے، حالت رفعی بعیدان لے کر نہیں آنی۔ یہاں ہم بعیدان لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ ہم لے کر آئیں گے بعیدینی۔ مذکر کے لیے اگر بنا رہے ہیں تو یوں بنائیں گے حل تسکنانی بعیدینی عن المدرسہ، حل تسکنانی بعیدینی عن المدرسہ، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے بنا رہے ہیں تو بعیدتین پڑھ لیں گے،
یعنی وہ مؤنث والا آ جائے گا. مذکر ہوں تو ان کے لیے بھی جمع متکلم والا صیغہ ایک ہی ہے، مؤنث ہوں تو ان کے لیے بھی وہی صیغہ ہے. فرق کہاں آئے گا؟ فرق آئے گا جو حال والا ہم نے صیغہ لانا ہے وہ مذکر کے لیے مذکر لے آئیں گے اور مؤنث کے لیے مؤنث لے کر آئیں گے. اور اسی صیغے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں دو بندے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جمع اور تثنیہ متکلم کا صیغہ بھی ایک ہی ہوتا ہے. تو جواب دیں گے نعم نسکنو. اب یہاں دیکھیے نسکنو جمع متکلم اور تثنیہ متکلم کا صیغہ ایک ہے. ہمیں پتہ نہیں یہاں چلے گا کہ دو بندے جواب دے رہے ہیں یا تین دے رہے ہیں یا 10 دے رہے ہیں. نسکنو آگے بعیدین، بعیدین، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں دو بندے جواب دے رہے ہیں. نعم نسکنو بعیدین عن المدرسہ، جی ہاں ہم مدرسے سے دور رہتے ہیں. اگلا پیج ابو کا، تمہارے والد کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. هل يسكن ابوك بعيدا عن المدرسہ، کیا تمہارے والد مدرسہ سے دور رہتے ہیں؟ نعم یسکن ابی. اب یہاں دیکھیے یسکن ابی ہوگا یا پھر چونکہ ہم نے ضمیر لانی ہے تو اس اعتبار سے پھر یوں ہم بنائیں گے یسکن. نعم یسکن بعیدا عن المدرسہ، جی ہاں وہ مدرسے سے دور رہتے ہیں. عائلتک تیرا خاندان، هل تسکن عائلتک بعیدتا عن المدرسہ، کیا تیرا خاندان مدرسے سے دور رہتا ہے؟ نعم تسکن بعیدتا عن المدرسہ، جی ہاں وہ مدرسے سے دور رہتا ہے. انتم تم سب کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. هل تسکنون، اب دیکھیں تسکنان سے آگے آئے گا تسکنون. هل تسکنون بعیدین عن المدرسہ، جمع مذکر سالم کا صیغہ لائیں گے حالت نسبی میں. هل تسکنون بعیدین عن المدرسہ، کیا تم سب مدرسے سے دور رہتے ہو؟ جواب ہوگا متکلم کے صیغے کے ساتھ لیکن آگے حال جمع والا آئے گا. نعم نسکن بعیدین عن المدرسہ، جی ہاں ہم مدرسے سے دور رہتے ہیں. آگے ہے انتن، اس کے لیے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ لے کر آئیں گے. هل تسکن بعیدات عن المدرسہ، کیا تم سب مدرسے سے دور رہتی ہو؟ نعم نسکن بعیدات عن المدرسہ، جی ہاں ہم مدرسے سے دور رہتے ہیں. الطلاب جمع مکسر ہے، اس کے لیے یا تو واحد مؤنث آئے گا یا پھر واحد مذکر آئے گا جب یہ فاعل اس میں ظاہر کے طور پر آئے گا. تو صیغہ بنے گا هل یسکن الطلاب بعیدا، هل یسکن الطلاب بعیدتا عن المدرسہ. اب یہاں بعیدتا کیوں لائے؟ کیونکہ اب یہاں ضمیر لوٹے گی. تو جمع مکسر کے لیے یا تو واحد مؤنث کی ضمیر لوٹ سکتی ہے یا پھر ہم نے جمع مذکر کی، چونکہ مذکر ہے تو مذکر کی ہی ضمیر لوٹائیں گے. تو اب سوال یوں بنے گا هل یسکن الطلاب بعیدین عن المدرسہ یا پھر بعیدتا عن المدرسہ. نعم تسکن بعیدتا عن المدرسہ، جی ہاں وہ مدرسے سے دور رہتے ہیں. النساء، النساء کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. هل تسکن النساء بعیدتا عن المدرسہ، کیا عورتیں مدرسے سے دور رہتی ہیں؟ نعم تسکن بعیدات یا پھر بعیدتا عن المدرسہ، جی ہاں عورتیں مدرسے سے دور رہتی. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. مع السلامۃ، الی اللقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.